السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کے دیپ کی ایک اور نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی صبح اینی نے عابد کو لاہور کے شروع میں ڈراپ کیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ضیاء کے قتل کی سازش اور نیوز اینکر سے رابطہ کی خبریں ٹی وی پر آ رہی تھیں۔ نیوز اینکر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حالات اور شواہد کو دیکھتے اندازہ تھا کہ اس نیوز اینکر کو طویل کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دراب خاندان اس کے خلاف ہو گیا ہے، جو اس کے لیے اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس سے بچانے والے اس کے حریف بن چکے تھے۔ اس کے بچانے کے باوجود وہ میڈیا جوائن کر کے بطور اینکر اس کا کیریئر ختم ہو گیا تھا۔ عابد نے ضیاء کو قتل کر کے اس کی بیوروکریسی میں دراب خاندان کی ایک بڑی حمایت کو تباہ کر دیا تھا، اور خود دراب خاندان نے اس نیوز اینکر کے خلاف جا کر میڈیا میں اپنی بڑی حمایت کو تباہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف تاجو کی شادی کی تیاریاں ہو چکی تھیں اور اس کی شادی کا دن تھا۔ سبھی لوگ تاجو کے لیے خوش تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگ دینو کے خاندان کے ساتھ برتاؤ کی وجہ سے شرمندہ تھے۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے خود اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے شادی میں حصہ ڈالا تھا۔ پہلوان حشمت دوڑتا ہوا زین کے پاس آیا۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی، وہ ہانپ رہا تھا۔ زین نے کہا، پہلوان جی، آپ اتنے تیز کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جلدی کیا ہے؟ اس نے کہا، ذکی، مجھے لگتا ہے آج کچھ برا ہو سکتا ہے۔ زین جو ذکی بن کے وہاں پہ رہ رہا تھا، اس نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حشمت بہت سمجھدار شخص تھا اور زین کا خیال تھا کہ اسے نظر انداز کرنا حماقت ہوگی۔ حشمت کا کہنا تھا، میں نے ساکی کو ابھی گاؤں میں دیکھا۔ جب میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ضمانت کل عدالت نے دے دی تھی۔ پھر میں نے اخبار میں دیکھا، اس نے اخبار دکھایا اور وہ خبر دیکھ کر چپ ہو گیا۔ خبر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی تھی، لیکن خطرناک چیز مقتول کا نام تھا، مولوی سراج۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، لیکن زین کو معلوم تھا کہ یہ عالمگیر یا دراب فیملی کی کارروائی ہے۔ اس کی چھٹی حص نے بھی اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کیا، تو اس نے یہ تفصیلات انیق کو بتا دی، جس نے یہ سب صوفیہ کو بتایا، اور صوفیہ نے اپنے بھائی ملک تاج دین کو بتایا۔ ملک تاج دین نے فوراً اس گلی کی سیکیورٹی بڑھا دی جس میں دینو کا گھر اور اس کا ڈیرا تھا۔ بارات کو قریبی گاؤں میں شام 6 بجے آنا تھا، لیکن بارات میں تاخیر ہوئی۔ سب لوگ بارات کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن رات 7 بجے کے بعد ہی بارات نہیں آئی۔ ملک تاج دین نے تاخیر کے بارے میں پوچھنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے۔ رات 8 بجے افسوسناک خبر آئی کہ دلہا گھر سے بھاگ گیا ہے، کیونکہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ دلہے کا باپ خود ہاتھ جوڑ کر دونوں سے معافی مانگنے آیا۔ انہوں نے بتایا، میرا بیٹا شادی کے لیے تیار تھا اور بہت خوش تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ پچھلے 2 دنوں میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ وہ ہمیں اس انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا۔ ہم نے اسے اپنے شہرت کا واسطہ دیا اور آج صبح تک شادی کرنے پر راضی ہو گیا تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ صبح کہاں بھاگ گیا۔ ہم سارا دن اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن ہمیں اسے تلاش نہیں کر سکے۔ اچانک ڈھول بجنے کی آواز آئی اور یوں لگا جیسے کوئی بارات آ رہی ہے۔ سب نے دیکھا کہ یہ عالمگیر تھا، جو چند آدمیوں اور گھوڑے پر ایک دلہے کے ساتھ آ رہا تھا۔ دلہا ساکی تھا۔ عالمگیر قریب آیا اور کہنے لگا، دیکھو دینو، تم نے اپنی بیٹی کی شادی اسحاق سے کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر بھی ہم اسے ثانیہ کی خبر سن کر آئے تھے جس سے تم گزر رہے ہو۔ دینو خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں صرف بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ عالمگیر نے کہا، او منڈیا، اپنے سسر کو سلام کرو۔ اسحاق گھوڑے سے نیچے اترا اور دینو کے قریب آنے ہی والا تھا کہ اس نے چلا کر کہا، یہاں سے ہٹ جاؤ، میں جانتا ہوں کہ تم اس سب کے پیچھے ہو، لیکن پھر بھی میں نہیں کروں گا میری بیٹی کی شادی تمہارے اس چمچے سے۔ عالمگیر نے کہا، دیکھو بھائی دینو، شادی والی دن بارات نہ آئے تو لڑکی کے لیے اچھا نہیں، اور اگر دوسری بارات آ کر خالی ہاتھ لوٹی تو برا ہوگا۔ کیوں بھائی خوشی محمد، اس کے بارے میں تم بتاؤ دینو کو۔ دینو نے چلا کر کہا، بس دفع ہو جاؤ، اس سے پہلا کہ میرا صبر ختم ہو جائے میں اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیل دوں گا، صرف اپنی غیرت بچانے کے لیے۔ عالمگیر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ملک تاج دین کے گھر گرجدار آواز آئی، عالمگیر تم ایک اور لفظ کہنے کی ہمت نہ کرنا۔ وہ اس ہجوم سے باہر نکلا۔ جو یہ گفتگو سن رہا تھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عالمگیر نے کہا، ملک صاحب۔ ملک نے غصے سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ
نہ بولو، میں تمہیں صرف بیوقوف آدمی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن تم ایک بے شرم اور بزدل انسان ہو۔ تم نے اس حرام زادے کے لیے سارے گاؤں کی عزت داؤ پر لگا دی، لیکن تم بھول گئے کہ ملک تاج دین ابھی زندہ ہے۔ ابھی میں نے نہ صرف یہ کہا کہ تاجو میری بیٹی ہے، میں نے اسے اپنی بیٹی مان لیا ہے، اور تم نے کیسے سوچا کہ تم ملک تاج دین کی بیٹی کی عزت کو نقصان پہنچا سکتے ہو؟ دینو، تم یہاں پہ موجود سب اچھے نوجوانوں میں سے دیکھو، اپنی بیٹی کے لیے کوئی موزوں لڑکا چنو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے، لیکن اب بات پورے گاؤں کے ساتھ کی ہے۔ عالمگیر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دینو نے اپنی پگڑی اتار کر زین کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ زین کے لیے اور پورے گاؤں کے لیے حیرانی سے زیادہ تھا۔ زین کو دینو سے اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ دو ذہنوں میں گرفتار تھا۔ ایک طرف زارا تھی، جس نے ابھی ایک دن پہلے اسے اپنے حمل کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی بہن ہادیہ بھی اس کے بچے سے حاملہ تھی، لیکن اس کی فکر زارا تھی۔ دوسری طرف تاجو کا معصوم چہرہ تھا اور دینو کے جڑے ہاتھ تھے۔ زین اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں موجود تھا، لیکن اب یہ انسانیت کا سوال تھا، اس لیے اس نے انسانیت کے حق میں فیصلہ دیا اور دینو کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے کہا، نہیں چاچا جی، ایسا نہیں کرتے۔ اس نے دینو کی پگڑی اٹھائی اور دینو کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں اس فیصلے کو حکم سمجھوں گا۔ عالمگیر نے کہا، دینو، تم پاگل ہو گئے ہو، تم اپنی بیٹی کی شادی اس نوکر سے کرو گے؟ جس پر ملک تاج دین نے چلا کر کہا، وہ نوکر تھا، اب اس کے پاس 10 مربع زرعی زمین ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی زرعی زمین کے 10 مربع اس کے نام کروں گا۔ زین نے کہا، ملک جی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کے نام پر کریں، یہ میرا نہیں، اس کا حق ہے۔ ملک تاج دین نے کہا، جیو منڈیا، تم نے یہ کہہ کر میرا دل جیت لیا۔ اسحاق بولا، او چچا دینو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اپنی بیٹی کی شادی کرواتے ہو۔ وہ زین کے قریب تھا اور زین کے گھونسوں نے اسے زیادہ بولنے نہیں دیا۔ اس کی ناٹ ٹوٹ گئی اور وہ پیچھے گر گیا۔ عالمگیر نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آدمی کو مارنے کی؟ اس سے پہلے کہ عالمگیر کچھ کرتا، ملک نے اپنی مشین عالمگیر کے سر پر رکھ دی، جبکہ انیک نے اسحاق کی گردن پر اپنی گرفت جما لی، جس وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ بہت سی دوسری مشینیں بھی بھری ہوئی تھیں اور عالمگیر اس کے آدمیوں کی طرف تن گئیں۔ ملک نے کہا، اب اس سے ادب سے بات کرو، کیونکہ اس کی دگنی زمینیں ہیں تم سے۔ مولوی جی، نکاح پڑھائیں، میں دیکھوں گا کس میں ہمت ہے کہ وہ اس شادی میں رکاوٹ بنے اور ملکوں کی دشمنی کو دعوت دے۔ دینو نے کہا، ملک جی، آپ نے میری بیٹی کے لیے تو پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے، لیکن ان زمینوں کے لیے؟ ملک نے کہا، اور دینو، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ دینو نے خاموشی اختیار کی اور تاجور کی شادی زین کے ساتھ پورے گاؤں کے سامنے کر دی گئی۔ نکاح ختم ہوتے ہی زین عالمگیر کے قریب آیا اور بولا، کھیل اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حدود میں رہو۔ تاج الدین محمد کی بیٹی تھی، اب وہ میری بیوی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود اس سے دور رہو اور اپنے کتے کو دور رکھو، ورنہ اگلی بار یہ گھسا نہیں لگے گا، اور جو لگے گا وہ تم دونوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ ملک تاج الدین نے کہا، اگر تم نے یہ تمہاری کسی آدمی نے دوبارہ اس گلی میں داخل ہونے کی ہمت کی تو یاد رکھنا تم میرے ہاتھوں سے زیادہ دور نہیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو باہر پھینکنے کا اشارہ کیا اور وہ انہیں لے گئے۔ سب نے زین کو مبارکباد دی اور اس کی بہادری کو سراہا۔ زین جانتا تھا کہ اس نے خود کو بے نقاب کر کے بڑا خطرہ مول لیا ہے، کیونکہ وہ عالمگیر سے نہیں بلکہ دراب فیملی سے لڑ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ایک مشکل لڑائی ہوگی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کسی نہ کسی مرحلے پر خود کو بے نقاب کرنا ہے، اس لیے اس کی بہادری کو بے نقاب کرنا اور اپنا تعارف کرانے کا بہترین اور آسان مرحلہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ دراب خاندان اس میں براہ راست ملوث ہو جائے، کیونکہ ملک تاج الدین بھی اسی میں ملوث تھا۔ ان کے پاس اسے قریبی تعلقات تھے۔ وہ لوگ دینوں کی بیٹھک میں بیٹھے تھے اور رخصتی کے معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ دونوں نے کہا، ملک جی، مجھے ابھی لگتا ہے کہ زمین ملک نے کہا، او بھائی دینو، معاملہ بند ہو گیا ہے۔ دیکھو، ہم 4 بہن بھائی تھے، نور دین بغیر شادی کے مر گیا تو اس کی زمینیں میرے پاس آ گئی۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری 2 بیویاں ہیں اور ان دونوں نے بچوں کو جنم دیا، لیکن وہ بچے صرف 1-2 دن ہی زندہ رہے۔ صوفیہ بے اولاد ہے اور اس لیے میری جائیداد کے مالک صرف صوفیہ کے بچے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ ساری جائیداد کے مالک ہوں، کیونکہ اس سے عالمگیر کے ذہن میں حسد پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی جب میں نے تاجو کو 10 مربع دیے۔ انکار کرنے سے پہلے میری سوچ سمجھ لو۔ زین مسکرایا اور اسے ملک تاج الدین کی دور اندیشی پر یقین ہو گیا۔
ملک نے آگے کہا، ابا جی نے نور الدین کے لیے ایک گھر بنایا، لیکن وہ اس میں رہنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ گھر اچھی حالت میں ہے اور اسے صرف تھوڑی سی مرمت کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ تمہیں دے دوں گا، اس بار انکار مت کرنا۔ زین نے مسکرا کر کہا، نہیں ملک جی، میں قبول کرتا ہوں۔ تاج الدین نے کہا کہ عید کا تیسرا دن رخصتی کے لیے بہتر ہے۔ بھائی دینو، عید آنے والی تھی، صرف 10 دن باقی تھے، تو دینو اس پر راضی ہو گیا۔ ملک نے کہا، ہاں لڑکے، تم رخصتی تک کہاں رہو گے؟ زین نے کہا، ملک جی، مجھے اپنے کمرے میں رہنے دیں جہاں میں رہتا ہوں، اور رخصتی تک کھیتوں میں کام کرتا رہوں گا۔ ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی دینو، مجھے یقین ہے کہ آپ کی نظر پر، کیونکہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایک حقیقی ہیرا مل گیا تھا۔ وہ سب مسکرائے۔ دینو کی بیٹی نے آ کر زین کو بتایا کہ دینو کی بیوی سگرا اسے بلا رہی ہے۔ یہ سگرا دینو کی بیوی ہے اور دوسری سگرا بہادر کی دوست تھی، لیکن کہانی میں اس کا کردار تقریباً ختم یا بہت کم ہے۔ دینو نے کہا، جاؤ پتر، اب تم ہمارے داماد ہو۔ زین مسکرایا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ سگرا صوبیہ اور گاؤں کے چند اور عورتوں ساتھ کھڑی تھی۔ سگرا نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، پتر جگ جگ جیو، سدا خوش رہو۔ صوبیہ نے کہا، تم نے عالمگیر سے جس طرح بات کی اور اسے یہاں سے بھگا دیا، اس کے بعد میں تمہاری فین ہو گئی ہوں۔ زین جانتا تھا کہ وہ عالمگیر کی بھابھی ہے۔ صوبیہ نے کہا، تم نے عالمگیر سے جس طرح بات کی اور اسے یہاں سے بھگا دیا، اس کے بعد میں تمہاری فین ہو گئی ہوں۔ زین جانتا تھا کہ وہ عالمگیر کی بھابھی ہے۔ وہ عالمگیر کو اس کے اور اس کے شوہر کے ساتھ مسائل تھے۔ تمام خواتین نے اسے مبارکباد دی اور وہ گاڑھا دودھ کا ایک بڑا گلاس ختم کر چکا تھا۔ زین اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوا، لیکن اسے آسانی سے محسوس ہوا کہ 2 آنکھیں ستون کے پیچھے سے اس کے دیکھ رہی ہیں۔ وہ آنکھیں اس کی بیوی تاجو کی تھی۔ ایک دوست نے کہا، وہ تاجو آپ کے لیے والد نے واقعی ایک ہیرا ڈھونڈ لیا ہے۔ دوسرے نے کہا، چلنی، نظر نہ لگامی اسے۔ وہ سب ہنسنے لگے اور تاجو شرمانے لگی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری کہانی کی آج کی قسط۔ اگر آپ کو ہماری کہانی کی قسط اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد، اللہ نگہبان۔